بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صبر، شکر، زہد و تقوی، حکم و حیا اور صبر و رضا کا پیکر تھیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا جزو بدن اور آپ کے ساتھ خاص نسبت و محبت ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں آپ کا جسمانی اور روحانی ورثہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہایت تنگی و تکلیف میں بھی آپ نے صبر و استقلال کا وہ عملی مظاہرہ فرمایا کہ جس پر دنیا آج بھی دھنگ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ابھی بچے ہی تھے کہ آپ کی شہادت کا چرچا عام ہو چکا تھا، اور یہ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کو کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا یعنی حسین سرزمین عراق پر جسے کربلا کہیں گے میری امت کے ہاتھوں شہید ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہمیں کوئی شک باقی نہ رہا تھا اور اہل بیت بالاتفاق جانتے تھے کہ حسین بن علی یعنی کربلا میں شہید ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہونے اور شہادت امام حسین کا معلوم ہونے کے باوجود سیدہ نے ایک بار بھی اپنے والد محترم سے یہ عرض نہ کیا کہ پیارے ابا جان، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو پھر دعا فرما دیجئے کہ اللہ عز و جل میرے لاڈلے حسین کو اس جاں کا حادثے سے محفوظ رکھے۔ سیدہ نے نہ تو کبھی ایسی التجا کی اور نہ ہی کبھی خود دعا فرمائی، بلکہ آپ تو نہایت استقلال سے صبر و رضا کا دامن تھامے رہیں اور شکوہ و شکایت کا ایک لفظ بھی اپنی زبان پر نہ لائیں۔ لیکن جب والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر آپ کو ملی اور آپ نے پیارے ابا جان کا آخری دیدار کیا، تو آپ نے اس قیامت خیز گھڑی کا کیسے سامنا کیا، اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک روز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علالت مرگ میں تھے تو سیدہ فاطمہ تشریف لائیں اور حضور نے اپنی پیاری لخت جگر سے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ سیدہ وہ باتیں سن کر پہلے رونے لگی، پھر حضور نے کچھ اور ارشاد فرمایا تو آپ مسکرا دیں۔ میں نے سیدہ سے پوچھا، اے فاطمہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سیدہ نے فرمایا، یہ راز ہے اور میں حضور کا راز فاش کرنا پسند نہیں کرتی۔ پھر جب حضور کی وفات ہو گئی تو ایک دن ام المؤمنین نے سیدہ سے پوچھا، اب بتائیں حضور نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ پس سیدہ نے فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میری وفات کا وقت آ گیا ہے اور میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرتی اور صبر کرتی رہ، تو میں رونے لگی۔ لیکن پھر پیارے بابا جان نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تو سارے جہان کی جنت کی عورتوں کی سردار بنے؟ پھر فرمایا کہ تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی۔ سیدہ فرماتی ہیں، یہ سن کر میں مسکرانے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، اگرچہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کو بہت صدمہ تھا، مگر جس قدر صدمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پہنچا وہ بیان سے باہر ہے۔ منقول ہے آپ بہت زیادہ رویا کرتی تھیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب حضور کی وفات ہو گئی تو فاطمہ یوں کہتی تھی، آہ میرے پیارے ابا جان اپنے رب کو پیارے ہو گئے، آئے میرے ابا جان اب خلد کے باغات میں ان کا ٹھکانہ ہوگا، ان کا اکرام کرے گا جب آپ اس کے پاس پہنچیں گے، رب تعالی اور اس کے رسول ان پر سلام کریں گے جب آپ ان سے ملیں گے۔ حضرت سیف بن عمر رحمت اللہ علیہ نے
کتاب الردا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اہل بیت اطہار جن میں سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں بہت زیادہ شکستہ خاطر ہوئے اور ان کی آوازیں مسجد میں حاضرین نے بھی سنی۔ جب یہ فریاد و فغاں کا شور تھما تو انہوں نے دروازے پر ایک مرد کو سلام کرتے سنا۔ اس نے کہا، السلام علیکم یا اہل البیت، ہر جانے والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بلا شبہ تمہارے اجر روز قیامت پورے ملیں گے۔ آگاہ رہو، اللہ عز و جل کے یہاں ہر ایک کا بدلہ ہے اور ہر اندیشے سے نجات ہے، تو اللہ سے ہی امید رکھو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ بلا شبہ مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم ہے۔ اہل بیت نے جب اس کی آواز سنی تو رونا موقوف کر دیا۔ اس کے بعد جب اس آواز دینے والے شخص کو تلاش کیا گیا وہ کہیں نہ ملا، یہاں تک کہ وہ واپس آ کر پھر رونے لگے۔ پھر کسی دوسرے پکارنے والے کی آواز آئی اور اس نے کہا، اے اہل بیت، اللہ کے یہاں ہر مصیبت کی غم خواری ہے اور ہر موت کا بدلہ ہے، تو اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی پر کفایت کرو۔ بلا شبہ مصیبت زدہ وہی ہے جو ثواب سے محروم ہے اور وہی ناکام ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام ہیں اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میں آئے ہیں۔ امام حاکم و بہیقی، ابن ابی دنیا، ابن ابی حاتم اور ابو نعیم رحمہم اللہ نے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بھی اسی طرح کی ایک روایت نقل کی ہے، جس میں آپ نے فرمایا، وہ آنے والا شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے جو اہل بیت کے ساتھ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ مختصر یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن کے معاملات ہو گئے تو اگلا مرحلہ نماز جنازہ ادا کرنے کا تھا۔ نماز جنازہ سے متعلق ابن سعد علیہ رحمہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک روایت نقل کی ہے، جب حضور کو تخت پر لٹا دیا گیا تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص آپ کی امامت نماز میں نہ کرے، کیونکہ آپ ہی حیات و وفات میں تم سب کے امام ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ صف در صف داخل ہوتے گئے اور صلاۃ و سلام پیش کرتے گئے، اس طرح کہ ان میں کوئی امام تکبیر کہنے والا نہ تھا۔ پس پہلے تمام مردوں نے گروہ در گروہ سلام پیش کیا، پھر عورتوں کو موقع دیا گیا اور عورتوں میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی شامل تھیں۔ آپ بھی دیگر خواتین کے ہمراہ حجرہ اقدس میں داخل ہوئیں اور اسی طرح صلاۃ و سلام پیش کیا کہ جیسے سب خواتین پیش کر رہی تھیں۔ ان کے بعد بچوں کو بھی موقع دیا گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور کو دفن کر دیا گیا تو سیدہ نے صحابہ سے فرمایا، تمہارے ہاتھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کیا؟ یہ سن کر سب صحابہ رونے لگے اور عرض کرنے لگے، تقدیر الہی کے آگے کوئی چارہ نہیں۔ پھر فاطمہ جب پہلی بار قبر اقدس پر تشریف لائیں تو قبر مبارک سے مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگائی اور بہت روئیں اور یہ شعر پڑھا، یعنی جس کو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کی خوشبودار مٹی ملے اسے زمانہ بھر کی خوشبوئیں پسند نہ آئیں گی۔ آپ کی وفات کے بعد جو سخت مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں، اگر وہ دنوں پر آ جاتی تو وہ راتیں ہو جاتے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے جنت میں درجات مزید بلند فرمائے اور آپ کے ذکر خیر کی بدولت ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔